वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। और ब्रेक पे जाने से पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टर शाहिद का क्वेश्चन था, वो उस पर बात कर रहे थे। वो ये पूछ रही थी कि बच्चों में कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और हम लोग किस पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को सब कुछ दे रहे होते हैं कि ग्रोइंग एज है, सब खाएंगे, कुछ नहीं होता, यूटिलाइज कर लेंगे। और हाँ, इसमें बच्चों में मोटापा भी देखा गया और ओबेसिटी बच्चों में डे बाई डे बढ़ती भी जा रही है, लेकिन कहते हैं कि वो बेबी फैट है, वो बड़े होकर ख़त्म हो जाएगी, है ना डॉक्टर साहब? कहते ये हैं, लेकिन देखा ये गया ओबीज बेबीज आर ओबीज एडल्ट्स। यस, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद नॉट जस्ट डाइट, लेकिन ये कि फिजिकल एक्टिविटी पे ज़रा जोर दें। अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे ईरा में आ चुके हैं जब फिजिकल एक्टिविटी का रोल तकरीबन ख़त्म हो गया, तो बच्चों की सारी ग्रोथ पहले घर में, फिर उसके बाद क्लासरूम में, और फिर फाइनली कंप्यूटर, टीवी, ये सारी चीज़ें। तो फिजिकल एक्टिविटी सर, हमारा एक्चुअली रिलैक्सेशन का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो ये है कि फिजिकल एक्टिविटी ना हो रही हो, और उसी चीज़ से हम अपने आप को रिलीफ करने के लिए इतने टेक्निकल गैजेट्स और इतनी टेक्निकलिटी हमारी लाइफ में आ चुकी है कि हमारा फिजिकल एफर्ट ख़त्म हो चुका है। और इस चीज़ को हम कहते हैं दिस इज़ आवर रिलैक्सेशन, ये हमने अपने लिए लग्जरी क्रिएट की है। लग्जरी का कॉन्सेप्ट होता है नो फिजिकल एफर्ट। ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। ये साउथ एशिया में, मैं सार्क कार्डियक सोसाइटी का प्रेसिडेंट रहा हूँ, और पूरे सार्क रीजन में हमारा एक बड़ा मसला है। एक तो साउथ एशिया में दुनिया का सबसे ज़्यादा हार्ट का मर्ज़ है और बढ़ता जाएगा, डायबिटीज़ और हार्ट। इसकी बुनियादी वजह जो नज़र आती है वो है सेंट्रल ओबेसिटी, यानी तोंद का निकला होना। हमारे यहाँ आप देखें कि बच्चों का भी पेट निकला होता है, थोड़ी छोटी सी तोंद तो अलाउड है। मतलब बेसिकली अगर आप हेल्दी लोगों को देखें तो फ्लैट होते हैं एकदम, ठीक है ना। हमारे यहाँ ये तोंद का निकला हुआ होना, और इसकी एक ही वजह है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी अगर ज़्यादा हो, और वो बचपन से ही होती है, तो हम हार्ट का मर्ज़ की बुनियाद बचपन में डालते हैं, यानी टीन एजेस में आके बुनियाद पड़ चुकी होती है। बाकी ये कि आगे उसके लाइफ स्टाइल और डाइट वगैरह कैसी रहती है, उसके हिसाब से जल्द या देर आती है। तो बच्चों में ये एहतियात बड़ी ज़रूरी है। आपका सवाल खातून का इतना अहम है कि मेरा ख्याल है पूरे पब्लिक हेल्थ का क्वेश्चन है, नॉट जस्ट इंडिविजुअल हेल्थ। सही। अच्छा, आप डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी ये कराने कब इम्पोर्टेंट होते हैं? एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी इम्पोर्टेंट होता है, या डायरेक्टली एंजियोप्लास्टी की ही तरफ से आया जाए, ये बताइएगा थोड़ा सा। अच्छा, एंजियोग्राफी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। एंजियोग्राफी करके हम ये देख लेते हैं कि मर्ज़ है या नहीं है, कितना है, और इसके लिए क्या करना है। आया दवाओं से काम चलेगा, या एंजियोप्लास्टी करनी होगी, या मर्ज़ की ये सूरत है कि बाईपास के लिए भेजना पड़े। तो इसमें हम उस वक्त एंजियोग्राफी के बाद ये फ़ैसला करते हैं कि हमें मरीज़ के लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है, दवाओं का, एंजियोप्लास्टी का, या बाईपास का। तो एंजियोप्लास्टी का ये है कि हम उसी सिटिंग में कर सकते हैं। तो उस सिटिंग में करने का एडवांटेज ये होता है कि दोबारा आना नहीं पड़ता, मरीज़ को स्ट्रेस से गुजरना नहीं पड़ता, और ज़्यादातर मसले आजकल दुनिया में एंजियोप्लास्टी से हल हो जाते हैं। यानी बाईपास आज से 20 साल पहले जितने होते थे उसके मुकाबले में तकरीबन 25% हो रहे हैं सारी दुनिया में। सर, बाईपास में तो हम उस क्लॉग्ड आर्टरी या वेन को वहीं छोड़ के उसकी जिस चीज़ को सप्लाई करी थी उसको बाईपास कर देते हैं, और एंजियोप्लास्टी में हम उस क्लॉग्ड एरिया को खोलते हैं, तो ये वापस बंद हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। इसको हम खोल देते हैं, इसमें वायर एक डाल के उसमें एक बलून डालते हैं, बलून को खोलते हैं तो वो साइड पे खुल जाता है। फिर हम उसमें एक स्टेंट लगा देते हैं जो कि इसका फोल्डिंग का काम देता है, उसको कोलैप्स होने से रोकता है। दोबारा आने एक का आर्टरी में कितने स्टेंट्स लग सकते हैं एक वेन आर्टरी में? इसमें डिपेंड करता है कि आपको कितनी ज़रूरत है, कितने लगाने हैं। कई दफ़ा एक ही आर्टरी में 4-5 भी लगाए हैं, और आम तौर पे कोशिश करते हैं कि कम से कम फॉरेन मैटर लगाया जाए, लेकिन जितनी मर्ज होता है उसके हिसाब से लगाना पड़ता है। स्टेंट्स की भी इन्फेक्शन हो जाती है, ये भी रिजेक्ट हो जाता है? स्टेंट में इन्फेक्शन तो नहीं, लेकिन जिसे हम कहते हैं इन स्टेंट डिजीज़, जो कि पहले के चंद महीनों में आती है, वो मुमकिन है कि फॉरेन बॉडी रिएक्शन हो। लेकिन आजकल जितने आ रहे हैं इसमें, जो कि आज से जब ये स्टेंट आने शुरू हुए थे अर्ली 90s में, तो रीस्टेनोसिस रेट जहां 40-50% था, अब वो कम हो के ख़ास तौर से मेडिकेटेड स्टेंट्स के साथ 5% रह गया। तो इम्प्रूवमेंट बड़ी आ रही है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। और जैसा आपने कहा क्लॉग आर्टरीज़ खोलना, तो एक ज़माने में कोई सोच भी नहीं सकता था। मेरे अपने करियर में हमने ये जब आइडिया हम सोचते थे तो टेक्नोलॉजी
اتنی ایڈوانس ہو رہی ہے کہ آپ جو مانگیں وہ آپ کو پروڈیوس کر کے دے دیتے ہیں. تو بیسیکلی ہر آرٹری فیزیبل ہے اینجیوپلاسٹی کے لیے، لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کس مریض کے لیے کیا چیز بہتر ہے، تو اس کے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا اینجیوپلاسٹی کی جائے، بائی پاس کیا جائے یا دواؤں پر رکھا جائے. کوئی اور آپشن بھی ہے ڈاکٹر صاحب؟ اور آپشن اگر علاج کرانا ہے تو یہ 3 آپشن ہے. اگر علاج نہیں کرانا تو وہ آپ کا پرسنل آپشن ہے. وہ تو وہ خراب آپشن ہے. اور ڈاکٹر صاحب ایک چیز ایسی بھی ہے کہ آپ کی پوری باڈی میں ملٹیپل جگہوں پہ کفس لگا کے پریشر بنایا جاتا ہے. I'm forgetting the name of that. اوکے، آپ کاؤنٹر پلسیشن ٹیکنیک کی بات کر رہے ہیں. Exactly, counter pulsation. یہ ایکچولی ایک بڑی ٹریڈیشنل طریقہ تھا ہارٹ پر سے لوڈ کم کرنے کا. 100-150 سال پہلے جب ہارٹ فیلئر کی کیفیت ہوتی تھی، جسم میں جیسے پھیپڑوں میں پانی آتا تھا، تو اس کے 2 طریقے بہت پرانے ہیں. ایک تو یہ کہ خون کا نکال لینا، تو ٹوٹل والیوم کم ہو گئی، لوڈ کم ہو گیا. دوسرا یہ ہوتا تھا کہ دونوں ٹانگوں پہ اور دونوں بازوؤں پہ بلڈ پریشر کا کف ہوتا ہے نا، اسے ٹائٹ کر دیتے تھے کہ خون کا ریٹرن جو ہے ہارٹ کی طرف کم ہو جائے، تو دباؤ کم ہو جاتا ہے. لیکن یہ سارے ٹیمپرری میجرز ہوتے ہیں. جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ ٹیکنیک جو ہے کافی عرصے سے چل رہی ہے. اس کو ابھی تک ہم نے فرنٹ لائن ٹریٹمنٹ میں نہیں آئی ہے، وہ نہیں آئی ہے کیونکہ ایویڈنس کو میں نے کہتے سنا کہ وہ بالکل کیور ہو گیا اس چیز سے. بیسیکلی ایویڈنس پر ہم جاتے ہیں. آج کل کا دور ہے ایویڈنس بیسڈ کا. اگر کسی چیز کا ایویڈنس ڈیولپ نہیں ہوتا تو ہم اسے کلاس 3 میں ڈال دیتے ہیں، یعنی یہ کہ اس کا فائدہ ہے یا نہیں ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے. ایویڈنس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. ثابت شدہ علاج جو ہے وہ زیادہ معروف ہے، ساری دنیا میں ایکسیپٹیبل ہے، سارے انشورنس کور اسی پر ملتا ہے. جہاں ایویڈنس اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا اس کی کاسٹ افیکٹونیس بڑی کویسچنیبل ہو جاتی ہے. یہ ہر چیز کاسٹ افیکٹو ہونی چاہیے. جس چیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس پر اسٹڈیز کو بہت بڑی نہیں ہیں، اور جو تھوڑی سی بھی بڑی ہیں وہ مور اور لیس نیوٹرل اسٹڈیز ہیں. کچھ چھوٹا چھوٹا ڈیٹا ہے جو تھوڑا سا فیوریبل ہوتا ہے، اور جو اس کے پروموٹرز ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی تقریباً 30% بینیفٹ ہو جاتا ہے. عام طور پہ یہ ان لوگوں کو ریکمنڈ کیا جاتا ہے جہاں پر نہ ان کی اینجیوپلاسٹی ہو سکتی ہے، یا ہو چکی ہے، اس کے بعد نئی ڈیزیز آئی ہے، بائی پاس بھی ہو چکا ہے، سب کچھ ہو چکا، دوائیں بھی کام نہیں کر رہی، تو چلو یہ بھی ٹرائی کر لیں. تو اس میں بینیفٹ ضرور ہوتا ہے، لیکن بڑی لمیٹڈ لوگوں کو. یہ ان لوگوں کا علاج ہے جہاں کچھ اور نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کسی کو مرض نظر آتا ہے تو آپ اس کو وہاں نہیں بھیج سکتے کہ اس کا وہاں سے علاج کراؤ. وہ ان ایتھیکل ہو جاتا ہے کیونکہ فرنٹ لائن ٹریٹمنٹ نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہائپربیرک آکسیجن جو بہت زیادہ اماؤنٹ میں آکسیجن دے کر بلڈ سپلائی واپس وہاں اسٹیبلش کی جاتی ہے، یہ بھی کوئی پروسیجر ہے؟ ہائپربیرک آکسیجن پہ کچھ ڈیٹا ہے اویلیبل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا روبسٹ ڈیٹا نہیں ہے کہ ہم اسے روٹین میں پریکٹس کریں. یہ ضرور ہے، ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے یا چیسٹ پین ہو رہا ہے تو اس وقت آپ اسے ہائی ڈوز آکسیجن ضرور دیں، کیونکہ جہاں پر بلڈ سپلائی کم ہو گئی یا بند ہو گئی تو ہائپر آکسیجن دینے سے امید یہ کی جاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہارٹ کی مسل جو ہے سروائیو کرے گی، یا اس کو ڈیمیج ہونے میں تھوڑا ڈیلے ہو سکے گا. یہ ٹائم بائنگ چیز ہے. ہائپر بیرک آکسیجن کا ڈیٹا اتنا بڑا نہیں ہے جس پر ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ روٹین ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے آگے چل کر کچھ اور ڈیٹا آئے، لیکن اس سٹیج پہ ابھی اس روٹین ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایسا کوئی آپشن ہے کہ اگر ایک آرٹری بہت بری طرح جگہ اسٹینٹ بھی لگ گئے، پھر کہیں سے کلاگ ہو گئی، پھر یہ ہو گیا، تو ہم اس آرٹری کو نکال کے وہاں کچھ آرٹیفیشل آرٹری ڈال دیں؟ آئیڈیا بہت اچھا ہے اور آج کا نہیں، کافی پرانا آئیڈیا ہے. ہاں، جب ہم اس طرح اتنی چیزیں امپلانٹ کر رہے ہوتے ہیں باڈی کے اندر، then why not this؟ بالکل. اس میں آرٹیفیشل ہارٹ بھی بنائے گئے ہیں، آرٹیفیشل ہارٹ امپلانٹ بھی ہوئے ہیں. لانگ رن میں وہ ابھی تک سکسیسفل نہیں ہوئے. تو یہ بھی ایک کنسیپٹ ہے، لیکن یہ کہ ابھی تک یہ پریکٹس میں نہیں آیا، اس پر کوئی ایکسپیریمنٹ بھی نہیں ہوا ابھی تک. بٹ اٹس اے گڈ آئیڈیا. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ایک کال ہے، لے لیتے ہیں. السلام علیکم. گڈ ہیلدی مارننگ. گڈ ہیلدی مارننگ. کون بات کر رہا ہے؟ میں اینی بات کر رہی ہوں ڈیفینس سے. جی اینی، کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. مجھے ایک اپنا پرابلم ڈسکس کرنا ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب میری بیٹا ہے 3 ایئرز اولڈ. اس ٹائم پہ میرا پلس ریٹ بہت ہائی رہتا تھا، دیٹ واز اراؤنڈ 120 130 اس طریقے سے.
تو اس کے بعد سے بھی مجھے مطلب اس ٹائم تک رہا. اس کے بعد مجھے آپ کا پلس ریٹ صرف پلس ریٹ ہائی رہتا ہے آپ کا؟ جی. اچھا, آپ کا سانس نہیں پھول رہا ہوتا, آپ تھک نہیں رہی ہوتی, ایسے کوئی اور سمٹم نہیں ہے؟ نہیں, سانس تو پھولتا ہے, لائک تھوڑا سا سانس بھی پھولتا ہے, لائک وہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ مطلب سانس زیادہ ہو جاتا ہے تھوڑا. تو اس کے لیے مجھے اس وقت بھی ڈاکٹر نے ECG کروایا تھا. دیٹ واز کلیئر دیٹ ٹائم. یہ پلس ریٹ آپ کا کچھ کرنے سے ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہائی ہو جاتا ہے؟ ویسے ہی ہو جاتا ہے. اچھا جی. تو اس وقت بھی ابھی بھی ڈاکٹر نے میرا ECG کروایا تھا. اگر مجھے ٹیمپریچر ہو جائے, اگر باڈی ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے تو اس وقت وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور ایک دم سے سانس ایسا لگتا ہے جیسے رک رہی ہے. ECG کروا لیا, ہر چیز, وہ کہتے ہیں کوئی اس کا لنک ہی نہیں ہے, لائک کلیئر تھا وہ. تو آپ پلیز اس کے لیے کچھ گائیڈ کریں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھ رہیں گے؟ یہ کافی کامن سا پرابلم ہے. ٹھیک ہے جی, ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں. کافی کامن پرابلم ہے. فیور میں تو ویسے ہی پلس بڑھ جاتی ہے شاید, وہ تو ہوتا ہی ہے. خاص طور سے ٹین ایجرز میں یہ بہت کامن ہے اور اتنا ان یوزول نہیں ہے. لوگ اس سے کبھی کبھی انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. کیا ایب نارمل ہے؟ اس کو ایب نارمل ہم اس طرح کہیں گے کہ نارمل رینج جو ہے 60 سے 100 کی ہے. 100 سے اوپر جائے تو اسے ہم ٹیکیکارڈیا ہی کہیں گے. اس کی کئی دفعہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. مثلا ہم انویسٹیگیٹ تو ضرور کرتے ہیں. فار ایگزامپل تھائرائڈ کے ٹیسٹ ہم ضرور کرتے ہیں, شوگر ہم ضرور کر لیتے ہیں, اور پھر ایکسرسائز بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ایکسرسائز پہ کیا ہوتا ہے. تو یہ کافی سارے ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جو ذرا انگزائٹی پرون ہوتے ہیں. تو انگزائٹی پرون لوگوں کو کسی بھی چیز سے انگزائٹی ہو سکتی ہے اور انگزائٹی ریلیٹڈ ہے. ایڈرینلین کا لیول ہائی ہوتا ہے تو اس سے بھی ہارٹ ریٹ تیز ہوتا ہے. لیکن فالوئنگ بیسک انویسٹیگیشن اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو یوزولی دے ڈونٹ نیڈ ٹریٹمنٹ. لیکن اگر کوئی سمپٹومیٹک ہو جاتے ہیں, جیسے یہ کہتی ہیں کہ کافی پریشان ہوتی ہیں, تو اس میں ایک آدھ دوائی ہم کچھ عرصے کے لیے دے سکتے ہیں پلس ریٹ کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے, تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. لیکن اگر بیسک ٹیسٹ ہو گئے ہیں اور وہ ٹھیک ہیں تو پھر کوئی اتنی فکر کی بات نہیں ہے. ٹائم کے ساتھ یہ بہتر ہو جاتے ہیں لوگ. صحیح. چلیں ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے سے پیار سے ڈیٹیل سے ہمیں سمجھایا تھوڑی سی ہارٹ کی اناٹمی اور سارے جو اس کے فنکشنز ہوتے ہیں, اور آرٹریز اور وینز اور کولیسٹرول جو تھا وہ سب کچھ ڈاکٹر صاحب نے بتایا. لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا بھی, اس کہیں میں جائے گا. ول بی رائٹ بیک.